بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان بسند متصل من نار الإمام الخطيب أبي سلمة بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية وصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. شاباش ماشاء اللہ. جی، یہ باب ہے، باب ما جاء فی احصاء ہلال شعبان لرمضان. یہ باب ہے اس بارے میں کہ شعبان کے مہینے کی گنتی کرنا، اس کو گننا رمضان کی خاطر، یعنی شعبان کے مہینے کو ذرا احتیاط کے ساتھ گننا تاکہ وقت پر رمضان شروع ہو جائے یا رمضان کے آنے کا پتہ چل جائے. تو گویا کہ ویسے تو ہر مہینے کا حساب ظاہر رکھنا چاہیے، لیکن شعبان کا ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسو ہلال شعبان، گن لیا کرو شعبان کے چاند کو، لرمضان، رمضان کی خاطر. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ لا نعرف مثل هذا الا من حدیث ابی معاویہ. اور صحیح یوں ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ لا تقدموا شہر رمضان بیوم بلا ولا یومین، یعنی وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل اس حضرت ابو ہریرہ سے یہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہوں. وہکذا روی عن ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ دا حدیث محمد ابن عمر اللیثی. تو دیکھو اس میں یہ ہے کہ چونکہ چاند پر عبادات موقوف ہے، تو کم از کم اتنا تو فرض کفایہ ہے کہ شہر میں، علاقے میں اتنے لوگ ہوں جنہیں چاند کا حساب صحیح طرح سے معلوم ہو. لیکن یہ دراصل ہر آدمی کو الگ الگ حکم ہے، سنت کے درجے میں یا استحباب کے درجے میں، کہ آدمی خود بھی گن لیا کرے تاکہ اسے انفرادی طور پر بھی رمضان کی تیاری کا اور اس کی انتظار کا صحیح طرح سے گویا کہ علم ہو سکے. ورنہ تو اگر کچھ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ ضروری نہیں. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. جی، تو یہ باب ہے، باب ما جاء ان الصوم لرؤیت الہلال والافطار له، کہ روزہ چاند کے دیکھنے کے وجہ سے ہوگا، والافطار له، اور افطار یعنی عید بھی چاند کے دیکھنے کی بنیاد پر ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصوموا قبل رمضان، رمضان سے پہلے روزہ مت رکھا کریں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کر افطار کیا کرے. فإن حالت دونہ غیابتاً، اگر چاند کے آگے کوئی بادل وغیرہ حائل ہو، فأکملوا 30 یوما، تو 30 دن پورے کر لیا کرو. وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی بکر وابن عمر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وقد روی عنہ من غیر وجہ. یہ لمبی باس ہماری ان دنوں میں آئی جب ہمارا گلا خراب ہے، لیکن بہرحال اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو پہلے تو یوں سمجھ لے کہ شریعت نہیں، فطرت نے، یا اس دنیا میں وقت مقرر ہونے کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے.
اور ان دونوں سے اوقات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب شریعت نے کچھ عبادات سورج پر موقوف کی ہے، جیسے ہمارے جو روزمرہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے کہ سورج کا سایہ اتنا ہو، سورج اس جگہ پر پہنچے، سورج اس جگہ پر پہنچے، تو گویا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے۔ جبکہ بہت ساری عبادات شریعت نے چاند کے ساتھ معلق کی ہے، جیسے عیدین ہو گئے، حج ہو گیا، اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں، رمضان ہو گیا، جس کا تعلق خاص طور پر چاند کے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ چاند کے ساتھ حساب رکھنا شاید اسلامی ہے اور سورج کے ساتھ حساب رکھنا شاید انگریزی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ سورج کے ساتھ بھی شریعت نے عبادات معلق کی ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑی سی عبادات ہے، لیکن ایسے ہی نماز جیسی اہم عبادت ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو سورج کے ساتھ ہی اب بات ہے رمضان کی، کہ رمضان میں حکمت اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کو سورج کے ساتھ کیوں معلق نہیں کیا۔ دیکھو، سورج کے ساتھ اس لیے معلق نہیں کیا کہ عموماً سورج کے جو کیلنڈر ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، سورج کے کیلنڈر میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، یعنی سورج جو ہے اس کی حرکت ذرا الگ انداز سے ہے، اور اس کے کیلنڈر میں کوئی 4 سال کے بعد بھی صرف ایک دن کا فرق آتا ہے، تو اتنا زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ سورج بہت ہی، وہ کہ یوں سمجھ لو کہ ایک بہت ہی ٹو دی پوائنٹ، یا یوں سمجھ لو کہ بہت ہی ٹھیک انداز میں جاتا ہے، اور اس کا سال جو ہے نا، اسی وجہ سے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لیکن چاند کا فرق ہو جاتا ہے، چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ سورج سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر ہندوؤں میں نا، وہ بھی چاند پر حساب رکھتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ہر دوسرے سال یا تیسرے سال نا 1 مہینہ بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ 10 دن کا فرق بہت زیادہ فرق ہے۔ تو شریعت نے خاص طور پر جو عیدین کی عبادات ہیں، عید الاضحیٰ، حج اور رمضان، اس کو چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ اس میں اگر ہم حکمتوں کو دیکھ لیں تو بنیادی طور پر ایک دو حکمتیں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ ایک تو حکمت، بڑی واضح حکمت یہ ہے کہ چونکہ چاند کا جو سال ہے وہ بدلتا رہتا ہے، وہ 10 دن چھوٹا ہے، تو لہٰذا یہ عبادات ہر موسم میں آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی گرمی میں رمضان ہے، کبھی سردی میں رمضان ہے، چونکہ یہ پیچھے ہے، 10 دن پیچھے ہے، تو یہ سورج سے 10 دن پیچھے ہونے کی وجہ سے سورج چونکہ موسم کریٹ کرتا ہے نا، تو لہٰذا اگر سورج گرمیوں میں جو اس نے موسم گرمی والا کریٹ کیا ہے، تو یہ اس کے پیچھے چلتا چلتا ہے، تو لہٰذا کبھی مثلا جو رمضان کا مہینہ ہے کبھی جولائی میں آئے گا، کبھی جون میں آئے گا، کبھی اگست میں آئے گا۔ تو شاید شریعت اس میں یہ بتانا چاہتی ہے، یا یہ وہ ہے کہ حقیقت باور کروانا چاہتی ہے کہ ہر موسم میں روزہ رکھنے کا یا یہ عبادت کرنے کا موقع مل سکے۔ دوسرا، اسی کے اندر، اسی حکمت کے اندر ظاہر ہے کہ اگر اس کو سورج کے ساتھ رکھا جاتا تو اگر گرم علاقے والے ہوتے تو وہ کیا کرتے، ٹھنڈے علاقے ہوتے تو ان کے مزے ہوتے، یا اگر سردی میں رکھا جاتا تو گرم علاقے والوں کے مزے ہوتے اور ٹھنڈے علاقے والوں کو مشکل پیش آتی۔ تو اس لیے اس میں روٹیشن ہے، تو ہر آدمی، ہر علاقے والا ہر موسم میں یہ عبادت سر انجام دے دیتا ہے۔ یوں جو کسی میں مشکل ہے، کسی میں آسانی ہے، تو وہ جو ثواب کا یا جو وہ فرق، یا اسی طرح کسی ایک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ بھئی اب اگر ہمیشہ گرمی میں رکھتے ہیں تو کراچی اور لاہور والے تو ہمیشہ ناراض رہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا گرمی میں رکھا گیا ہے، اور مری والے خوش ہوتے ہیں، یا وہ علاقے جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ تو ایک تو گویا کہ روٹیشن پہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر موسم میں یہ عبادات سر انجام دے سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورج کا جو سال ہے نا، یہ رویت پر نہیں ہے، یہ حسابات پر ہے۔ یعنی سورج کا جو دن ہے نا، یہ تو رویت پر ہے، ہمیں نظر آتا ہے سورج اوپر گیا، پھر ادھر چلا گیا، پھر ادھر چلا گیا، لیکن اس کا جو سال ہے، جو مہینہ اور سال ہے، یہ رویت پر نہیں ہے، یہ بہت دقیق حسابات پر مبنی ہے۔ جبکہ جو چاند کا حساب ہے، جو اس کے سال کا حساب ہے، یہ رویت دیکھنے پر مبنی ہے۔ تو شریعت نے زیادہ تر جو عبادات ان دونوں سے متعلق کی ہے نا، اس میں رویت یعنی ہر آدمی کے دیکھنے کے لیے ایسی چیز معیار بنائے کہ ہر آدمی دیکھ کر اندازہ لگا سکے۔
اب جیسے دیکھیں جو روزمرہ کی عبادات ہے وہ سورج کے ساتھ معلق ہے، اور اگرچہ ہمارے ہاں تو اب نقشے بنے ہوئے ہیں، لیکن آج سے آپ 50 60 سال 70 سال پہلے بھی جائیں، آج بھی بلکہ بڑے دیہات میں، دور دراز کے دیہات میں سورج کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی اب جو ہے نا، اب سورج جو ہے نا کس جگہ پر ہے، اب جو ہے نا مثل اول ہے، مثل ثانی ہے، یہ کیا ہے۔ تو نماز میں بھی شریعت نے سورج کا وہ والا پوائنٹ لیا ہے جس میں ہر آدمی کے لیے وہ ہے کہ پاسبل ہو کہ وہ خود اندازہ لگا سکے۔ ظاہر ہے ہر کوئی تو لکھا پڑھا نہیں ہوتا، ہر کسی کو تو حسابات نہیں آتے، تو اس لیے شریعت نے اس میں بھی اسی پہلو کے پیش نظر رکھا ہے، اور چاند میں بھی اسی پہلو کو پیش نظر رکھا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ دیکھ کر اس کو اپنے سال کا اندازہ ہو جائے کہ میرا کون سا مہینہ شروع ہے، سال کا کون سا مہینہ ہے، تاکہ حسابات پر ان دقیق چیزوں کو نہ رکھا جائے۔ کیونکہ اگر دقیق چیزوں پر حسابات کو رکھا جاتا ہے تو جو لوگ ان پڑھ ہوتے، جو پڑھے لکھے نہ ہوتے، تو ان سے یہ اہم عبادات رہ جاتی۔ تو ہر آدمی کی پہنچ میں یہ عبادات رکھنے کے لیے، یا ہر آدمی ان عبادات کا وقت آسانی سے معلوم کرے، اس کے لیے شریعت نے کس کا لحاظ رکھا ہے؟ گویا کہ شریعت نے یعنی چاند پر معیار رکھا ہے۔ اب اسی حدیث میں کیا فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور عید کا چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اب یہ تو ہو گئی شریعت نے جو رکھا ہے، اب اس کے لیے فقہا نے اس طرح کا ایک میکینزم بنایا ہے، تو اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح کا میکینزم تھا۔ وہ یہ ہے کہ مثلا چاند جو ہے، رمضان کا چاند، اگر تو جب 29، دیکھو رمضان چاند کا جو سال ہوتا ہے نا، جو مہینے، وہ 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں، یا تو 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا۔ تو اب میکینزم یہ ہے کہ 29 کی شام کو چاند دیکھا جائے گا۔ اب جس علاقے میں چاند دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پہلے مطلع کو دیکھا جائے گا، یعنی آسمان کو دیکھا جائے گا کہ وہ صاف ستھرا ہے یا وہ غبار آلود ہے۔ یعنی غبار آلود سے مراد ہے جس کو یہاں غیابتن کا لفظ ہے، کہ وہاں جو ہے نا یعنی بادل ہے، یا وہاں جو ہے نا غبار ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ افق نظر نہیں آتا، آسمان کا کنارہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتا۔ تو اگر تو صاف ستھرا آسمان ہے، پھر شریعت کہتی ہے کہ چاند اتنے لوگ دیکھیں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یعنی جمع غفیر کے لیے لفظ آیا ہے کہ جمع غفیر دیکھیں، پھر 2 4 آدمیوں کے دیکھنے سے چاند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب صاف ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 2 کو نظر آ رہا ہے، باقیوں کو نظر ہی نہیں آ رہا؟ تو لہٰذا اس میں پھر جمع غفیر ضروری ہے، خواہ چاند عید کا ہو یا رمضان کا ہو، اگر مطلب صاف ہے۔ اور اگر مطلب صاف نہیں ہے، غبار آلود ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ رمضان کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، خواہ وہ عادل ہو، غیر عادل ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک آدمی جو ہے نا وہ کافی ہے۔ اور عید کے چاند کو ثابت کرنے کے لیے نصاب شہادت ضروری ہے، یعنی 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، باقاعدہ نصاب شہادت ضروری ہے۔ اس کے یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا چاند جو آدمی خبر دے گا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، اس میں تہمت نہیں ہے، یعنی اس میں اس کا بھی نقصان ہے نا، نقصان سے مراد ہے اس پر بھی مشقت ہے نا، اس نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ ایک تو اس میں تہمت نہیں ہے، تو شریعت ہر جگہ جہاں تہمت نہ ہو وہاں ایک آدمی کی خبر کافی ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو رمضان ہے وہ ایک، جو آدمی کہتے ہیں نا رمضان کا چاند میں نے دیکھ لیا، تو وہ دراصل ایک دینی عبادت کے آنے کی خبر ہے۔ اور دینی عبادت جس کو دیانات کہتے ہیں، کہ دینی چیز کی خبر ایک آدمی کی گواہی بھی، ایک آدمی کی خبر کافی ہے۔ جیسے کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا یہ پانی پاک ہے، اس نے بتایا پاک ہے، بس آپ اس پر عمل کریں۔ آپ نے کسی سے پوچھا بھائی قبلہ کس طرف ہے، ایک آدمی نے بتایا اس طرف ہے۔ عرب باغی
جی کہاں سے نہیں آئی تھی؟ جو دینی معاملات کی گواہی آپ بتا رہے تھے کہ پانی سے کسی نے پوچھا پاک ہے۔ ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو دینی دیانات ہوتے ہیں نا، تو دیانات میں ایک آدمی کی خبر کافی ہوتی ہے، تو لہٰذا رمضان بھی دراصل دیانات میں سے ہے۔ تو لہٰذا ایک آدمی کہہ کہ رمضان آ گیا تو ہم مان لیں گے کہ رمضان آ گیا۔ تو لہٰذا اگر صاف نہ ہو تو رمضان کے چاند میں ایک آدمی کی گواہی جو ہے نا وہ کافی ہے۔ اور عید کے چاند میں ہم نے کہا کہ دو نصاب شہادت ضروری ہے، یا دو مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہیں، مکمل نصاب شہادت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دراصل ایک تو عید کے چاند میں تہمت ہے، یعنی جو بندہ گواہی دے رہا ہے کہ عید آ گیا تو وہ دراصل مشکل سے آسانی کی طرف جا رہا ہے نا، تو اس میں اس کا فائدہ ہے۔ تو جب بھی فائدے والا یہ تہمت والی بات آتی ہے تو وہاں شریعت نصاب شہادت لازم کر دیتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ لوگوں پر ایک حکم لگانا ہے۔ حکم کیا لگانا ہے؟ کہ مثلا وہ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس طرح کا ایک حکم لگانا ہے۔ اور بھی اس نے فقہ نے اس کی وجوہات لکھی ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ تہمت والی یا تخفیف والی اس کی وجہ ہے کہ عید کے چاند میں پھر دو بندے گواہی دیں، یہ ایک مرد اور دو عورتیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو پھر ہم عید کا اس بات کریں گے۔ یہ تو ہے اگر مطلع غبار آلود ہو، غبار ہو۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد۔ شابش۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری احادیث میں، جس طرح اس حدیث میں اور بہت ساری احادیث میں فرمایا، بعض احادیث میں یہاں تک الفاظ ہے ہم امی امت ہے، ہمارے حسابات سے تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا تم چاند دیکھ کر روزہ رکھ کرو اور چاند دیکھ کر افطار کیا کرو۔ تو گویا کہ اس بات پر تو فقہا کا تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ جو فلکی حسابات ہے اس پر ہم مدار نہیں رکھ سکتے، اس پر مدار نہیں رکھ سکتے۔ اب اس پر مدار نہیں رکھ سکتے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فلکی حسابات پر جب مدار رکھا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت ہے چاند کے اس بات میں اور ایک صورت ہے چاند کی نفی میں۔ اب چاند کا جو اس بات ہے اس کی بھی دو صورتیں، چاند کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ چاند موجود ہے۔ اب چاند جو موجود ہے، اب اس کی آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے فلک کے جب تقریباً 29 دن پورے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد 28 دن تقریباً جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ دیر بعد پھر نیو مون ہوتا ہے۔ یعنی نیو مون کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاند ہوتا ہے نا، یہ سورج سے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ پورے جو ہے نا پورے 30 دن میں سورج سے یہ پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن بہت تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، اگلے دن اس سے پیچھے ہوتا ہے، اگلے دن اس سے پیچھے ہوتا ہے، پھر کہیں جب بالکل مہینے کا آخر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس میں کافی گھنٹوں کا فرق آ جاتا ہے، 10 گھنٹوں کا فرق آ جاتا ہے۔ اور یہ پیچھے چلتا چلتا ایک دن پھر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چاند اور سورج بالکل ایک زاویے پر آ جاتے ہیں۔ تو جب چاند اور سورج بالکل ایک زاویے پر آ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیو مون ہو گیا، نیا چاند پیدا ہو گیا۔ پھر یہاں سے پھر وہ پیچھے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک سرکل ہے۔ تو نیو مون جب چاند اور سورج جو ہے نا بالکل ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب نیو مون ہے۔ جب وہ اکٹھے غروب ہوتے اکٹھے آتے ہیں تو اب وہ جو نیو مون ہے، اب نیو مون کا ایک فلکی حساب رکھا ہوتا ہے کہ نیو مون جو ہے نا چاند اس ٹائم کو پیدا ہوگا۔ وہ ایک نیو مون جو ہے نا، ایک تو یہ یقینی ہے، فلکی حسابات میں یہ چیز بہت پرفیکٹ بتائی جاتی ہے کہ نیو مون چاند پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، جب چاند پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً وہ ویزیبل نہیں ہوتا، یعنی فوراً وہ آنکھوں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ پیرامیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے چاند تو بہت باریک ہے نا، اور سورج کی تو بہت زیادہ روشنی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پیرامیٹر یہ ہے کہ سورج پہلے غروب ہو جائے اور اس کے کچھ دیر بعد چاند جو ہے نا وہ رات کو گویا کہ رہے۔ اس کے لیے وہ ظاہر ہے کچھ پیرامیٹرز ہے، جیسے 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، اس طرح سے پیرامیٹرز ایک یہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا زاویہ رکھا جاتا ہے کہ وہ افق سے، آسمان کے کنارے سے کتنا دور ہو،
اس کی شکل کیسی، پھر وہ گویا کہ آنکھوں کے دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو فلک میں یہ چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ فلکیات پر حسابات کا مدار، تو حسابات کا مدار ایک صورت ہے اس بات میں، تو اس بات میں جہاں نیو مون کی بات ہے تو نیو مون میں تو بالاتفاق ہم فلکیات کے حساب کا اعتبار کریں گے کہ نیو مون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب نیا چاند پیدا ہو گیا۔ اب فلکیات پر حساب رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم یہ حساب لگا لیں کہ جس ٹائم نیو مون آ گیا، چاند پیدا ہو گیا، تو بس رمضان شروع ہو گیا اور عید شروع ہو گئی، فلاں مہینہ شروع ہو گیا، ہم نیو مون سے حساب لگا لیں۔ آج کل کے بعض جدید لوگ یہی کہتے ہیں کہ نیو مون سے حساب لگا لو، نیو مون نیا چاند پیدا ہوتے ہی آپ مہینہ بدل دیا کرو، لیکن اس میں بہت سارے ٹیکنیکل مسائل الگ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شریعت کی اس صریح حدیث کی خلاف ورزی ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند کو دیکھ کر افطار کیا کرو، تو چاند تو دیکھا نہیں کسی نے، تو لہٰذا نیو مون پہ تو نہیں رکھ سکتے۔ اب دوسری صورت یہ کہ ہم اس پر رکھیں کہ چاند افق پر موجود ہے اور وہ دیکھنے کے لائق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن اتنا زیادہ بادل ہے، اتنا زیادہ آندھی ہے کہ وہ دکھ نہیں رہا، یعنی موجود تو ہے لیکن کسی عارضی وجہ سے دکھ نہیں رہا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہاں ہم اس آباد کو رکھیں کہ جب وہ ویزیبل ہو گیا، وہ گویا کہ موجود ہو گیا ہمارے لیے، ہم جو ہے نا آنکھوں کے دیکھنے کے لائق ہو گیا، تو لہٰذا پھر ہم کیا کریں، ہم کہیں کہ بس آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، خواہ وہ کسی عارض کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، جیسے بادل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ بات اس لیے غلط ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیرامیٹرز ہے نا کہ اب وہ آنکھوں کے دیکھنے کے لائق ہے، یہ اتنی یقینی نہیں، یہ تھوڑے سے ضنی ہے، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک پیرامیٹر تو لگایا کہ مثلا فیصل آباد میں آج جو ہے نا 7 بجے، جب 6:45 سورج غروب ہوگا، 7 بجے چاند نظر آ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آ سکے، کیونکہ وہ جس طرح کے حسابات لگاتے ہیں نا تو وہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، تو ایک تو اس میں اس کا اتنا یقین نہیں ہے اگر ہم اس پر رکھیں، دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی چاند تو دیکھ کر روزہ نہیں رکھا گیا، یہ افطار نہیں رکھا گیا، تو گویا کہ اس بات میں تو ہم کسی صورت چاند پر مدار نہیں رکھ سکتے، نہ نیو مون پر رکھ سکتے ہیں، نہ ہم رکھ سکتے ہیں اس کے آنکھوں کے دیکھنے کے لائق ہونے پر حسابات کے مدار پر، پھر خواہ حقیقت میں وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو لہٰذا اس بات کو تو آپ گویا کے سائڈ پر رکھ دو۔ اب دوسری صورت ہے نفی پر۔ نفی میں فلکیات کا مدار کا مطلب کیا ہے؟ نفی میں مطلب یہ ہے کہ جیسے فلکیات یہ کہیں کہ نیو مون چاند پیدا ہی نہیں ہوا، تو جب چاند پیدا نہیں ہوا تو نظر کیسے آئے گا؟ تو لہٰذا اگر فلکیات یہ کہ چاند آج پیدا ہی نہیں ہوا تو ہم اسی دن کہیں گے آج چاند نہیں ہے، یعنی آج روزہ نہیں ہے، یعنی ہم اس بات کی بجائے نفی پر مدار رکھیں۔ یا فلکیات یہ کہ نیو مون تو پیدا ہو گیا لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ مثلا سورج اور اس کے درمیان صرف 2 منٹ کا فاصلہ ہے یا صرف 5 منٹ کا فاصلہ ہے، یا وہ اف سے اتنی ایسے کنارے پر ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے اسے آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے تو فلکیات پر مدار رکھے ہم کہتے ہیں آج جو ہے نا چاند دیکھو ہی نا، کیونکہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا آج پھر 29 جو ہے نا 30 روزے کا یا 30 شعبان پورے کا، اس کو کہتے ہیں نفی پر مدار۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر مدار مت رکھو، نفی پر تو رکھو، وہ کہتے ہیں نفی میں شریعت کی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، کیونکہ جب شریعت نے کہا نا جب مثلا چاند نظر نہیں آ رہا، فلکیات کہتی ہے کہ چاند نظر آ سکتا، تو وہ کسی کو نظر آئے گا بھی نہیں نا، تو جب نظر نہیں آئے گا تو اگلے دن سب کو نظر آ جائے گا اور وہ روزہ رکھ لیں گے یا افطار کر لیں گے۔ وہ ہے کہ جب آپ نفی پر مدار رکھتے ہیں تو آپ شریعت کی اس حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، اور آپ جو ہے نا ایک بہت ہی بہترین قسم کا گویا کہ بہت ساری الجھنوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ کا مذاق بھی نہیں اڑاتے کہ دیکھو چاند حساب کے اعتبار سے نظر ہی نہیں آ سکتا اور کچھ صوفیوں کو نظر آ گیا۔
کچھ لوگوں کو نظر آ گیا یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، تو لوگ ہے کہ لوگ آپ کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ یہ قول اپنی جگہ بہت بھاری ہے، کوئی اتنا بیکار نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو بالکل حدیث پر چلنا چاہتے ہیں یا بالکل ہماری اس نصوص پر چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفی میں بھی مدار نہیں ہے، جس طرح اس بات میں مدار نہیں تھا تو نفی میں بھی مدار نہیں۔ اب نفی میں بھی مدار نہیں ہے، پھر یہاں دو قسم کے ذہن آ جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ کہ نفی پر کسی بھی قسم کا مدار نہیں ہے، لہذا ہم فلکیات کے اس حساب کو دیکھیں گے نہیں کہ آج نیو مون ہے نہیں ہے، نظر آنا پاسبل ہے نہیں ہے، دیکھیں یہ ہے ہی نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ بھائی لوگوں چاند دیکھو، اگر ہمارے پاس گواہ آ گئے تو گواہوں کو دیکھ کر اس کی دلالت دیکھ کر ہم یا تو ان کو قبول کر لیں گے یا رد کر لیں گے۔ ایک قول یہ زیادہ تر یہ قول ہمارے بلوچستان کے پی کے علماء کا ہے، جبکہ دوسرا قول یہ کہ نہیں، آپ نفی پر بھی مدار مت رکھو، نہ اس بات پر مدار رکھو، آپ گواہی پر ہی اعلان کرو، لیکن جس طرح گواہی کو پرکھنے کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جیسے جب کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باشرہ ہے یا نہیں، یہ آدمی جو ہے نا یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، ہمیں تھوڑا سا سمجھاتا ہے کہ میں نے چاند اس جگہ سے دیکھا۔ تو اسی طرح ہم اس کی گواہی کو پرکھنے کے لیے فلکیات سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ فلکی حسابات پر ہم نے مدار نہیں رکھا، مدار ہم نے رکھا ہی پر، لیکن گواہی کے سچے اور جھوٹے ہونے کے دیگر پیرامیٹرز کے ساتھ ہم فلکی حسابات کا پیرامیٹرز بھی دیکھیں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر فلکی حسابات یہ کہتے کہ آج چاند دیکھنے کے لائق تھا لیکن بادل تھے، اب دو گواہ آگے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو فلکی حسابات یہی، چونکہ فلکی حسابات بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھنے کے لائق تھا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی پوزیشن سے دیکھا ہو جہاں صرف ان کو نظر آیا ہو، نظر نہ آیا ہو، تو بات ٹھیک ہے، تو گویا کہ تائید بھی مل گئی فلکی حسابات سے اور گواہی بھی ہے، تو ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہاں فلکی حسابات اور تائید بھی۔ لیکن اگر یوں ہے کہ فلکی حسابات دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے، یا آج تو نیو مون ہی نہیں آیا، نیا چاند پیدا ہی نہیں ہوا، اردو صوفی حضرات آگے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں یہاں ہم اس فلکی حسابات کی بنیاد پر ان کی گواہی کو رد کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کی نہیں ہے تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے ان سے غلطی ہوئی، تو ہمیں ان کی گواہی کی غلطی فلکی حساب نے بتا دی، تو لہٰذا ہم نے فلکی حساب کو ایک پیرامیٹرز بنایا اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس گواہی کو لینا ہے یا نہیں لینا، اور پیرامیٹرز کے ساتھ بھی۔ یہ نقطۂ نظر زیادہ تر ان لوگوں کا ہے یا ان علماء کا ہے جو پنجاب میں رہتے ہیں، یا خاص طور پر کراچی کے علماء کا، جامعۃ الرشید کے لوگوں کا یہی نقطۂ نظر ہے۔ تو اب اس کو بسا اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلکیہ کراچی والے دار ہیں اور وہ فلاں والے فلکیات، تو پھر ایک پوری جنگ شروع ہو جاتی ہے جو ایک رمضان اور عید کے چاند میں۔ یہ تو ہو گیا اس مسئلے کی جو ایک حقیقی صورتحال ہے، جو تو آپ کا کانسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا۔ بالکل ایک مسئلہ ہے، یہ جو ایک صورت ہے وہ جی یہ ہے، سر جی۔ یہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ شاباش۔ اب آپ آ جائیں اس طرف کہ اس میں راجے کیا ہے یا سر جی کس چیز کو دیکھا جائے۔ دیکھو اس میں یہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ میرے خیال میں یہ دونوں اپنی جگہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فلکی ساتھ مدار رکھنا نہیں ہے تو ہم گواہی کو بھی ہم گواہی کو اس پر پرکھتے ہی نہیں ہیں، تو اصولی اعتبار سے ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن عصر حاضر کے لحاظ سے وہ فلکی والوں کی بات ٹھیک ہے جو کہتے ہیں آپ کم از کم گواہی میں تو اسے معیار بنا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ آج کل تعلیم یافتہ دور ہے، ہر آدمی ان چیزوں کو جانتا ہے، تو جب حسابات کہہ رہے ہیں کہ آج چاند نظر ہی نہیں آ سکتا اور آپ نے چاند نظر آ گیا، تو ایک قسم کا آپ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ جو ہے نا لوگوں کی سچائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ظاہر ہے یقینی بات ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا نہیں، تو اب ان سے یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کی غلط فہمی ہے بیچاروں کی، تو لہٰذا ایسی بنیاد پر ہماری ان عبادات کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم فلکی حسابات
سے مدد لیں گے، کیونکہ ان سے مدد لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے مدار رویت پہ رکھا ہے، گواہی پہ رکھا ہے، لیکن رویت اور گواہی کو پرکھنے کے لیے ہم نے فلکی حساب سے کام لیا۔ تو لہٰذا یہ لوگ، میرے خیال میں یہ فلکی والوں کی بات عصر حاضر کے تناظر میں زیادہ ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ والی بات زیادہ ٹھیک ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ جی استاد جی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح مفتی منیر الرحمان صاحب کا کنسپٹ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک جمع غفیر نہ دیکھیں، پہلی بات۔ اور استاد جی اگر آپ کو یاد ہو، میرے خیال میں 2004 یا 5 کی بات ہے، جب وہ پشاور میں مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھے کمیٹی کے۔ تو کچھ لوکل گواہی آئی تھی اور لوکل کمیٹی نے ان کو انڈورس بھی کیا تھا، مطلب گواہی ٹھیک تھی۔ تو اس واقعے کے بعد اس نے ریزائن بھی دیا تھا۔ اور لیکن یہاں پر جو مفتی منیر الرحمان ماشاء اللہ اس کا جو اپنا کنسپٹ تھا وہ جمع غفیر، لیکن اس کے علاوہ کوئی یک کے دو کے ادھر ادھر سے بندے دیکھ لے اور گواہی دیکھتے اور شریعت کے مطابق ہو، تو پھر بھی ہم کیا فلکیات کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ ایک منٹ، جب میں غفیر کو مکس نہ کرو۔ یہ بات میں نے بتا دی کہ جب مطلب صاف ہوتا ہے، جمع غفیر صرف اس صورت میں ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہاں تو فلکیات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہاں میں غفیر دیکھیں گے۔ یہ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جب مطلب صاف نہ ہو اور گواہی پر بات آ جائے، وہ تو وہاں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ غفیر والی صورت میں تو فلکیات کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب مطلب صاف ہوتا ہے پھر ایک دو بندوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہی نہیں، پھر اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس کو اس کے ساتھ کیوں مکس کر رہے ہیں؟ ہم تو بات چل رہے ہیں جب آپ چاند ثابت کر رہے گواہی پر، یعنی جب مطلب صاف نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اب اس گواہی کو پرکھنے کے کیا طریقے یا کیا کرنا ہے، اصل ضرورت تو یہاں پیش آتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جنرلی نا، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، جنرلی جس طرح پچھلے سال بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ کچھ بندے دیکھ لیتے ہیں، مطلب صاف رہتے ہیں لیکن ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، تو کیا وہ جو چند بندے دیکھیں گے ان کی گواہی کی پھر کیا سٹیٹس ہوگی؟ اور اکثر ہوا ہے کہ ان کے اگلے دن چاند کی جسم سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کل والی جو ہے نا وہ گواہی ٹھیک تھی۔ نہیں، وہ جو چاند کے جسم سے اندازہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں نا اس کا ایک فلکیاتی وجہ ہے کہ اصل میں نا ہوتا یوں ہے کہ آج مثلا نیو مون کی پیدائش ہو گئی اور چاند بہت ہی جلد غروب ہو گیا سورج کے ساتھ، تو وہ آج مثلا فلکیات کہتی ہے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب اگلے دن جب آتا ہے تو اگلے دن چاند پہ بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش کو اچھا خاصا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا سورج سے بھی اچھا خاصا فاصلہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ہوتا پہلی کا ہی چاند ہے۔ یعنی اگر ہم فلکیات کے حساب سے دیکھیں یا چاند کے حساب سے دیکھیں، وہ ہوتا پہلی کا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چاند پیدا ہوتے ہی وہ آنکھوں کے دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اس کے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثلا وہ آج صبح پیدا ہو گیا نیو مون، تو رات تک کافی ٹائم ہے، 12 گھنٹے، تو لہٰذا وہ نظر آ جاتا ہے۔ کبھی یہ کہ نیو مون مثلا عصر کو ہو گیا، تو جب عصر کو نیو مون ہو گیا تو اب جو ہے نا اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتا، لیکن اگلے دن مغرب تک تو اس کے وہ 30 گھنٹے ہو جاتے ہیں نا، اس لیے۔ لیکن تو اس لیے وہ کبھی زیادہ باریک ہوتا ہے کبھی موٹا ہوتا ہے، وہ تو اس کو ہے کہ پہلی اور دوسری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایک عوامی بات ہے، تو پہلی کا چاند بھی موٹا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد۔ اسی وجہ سے احادیث میں دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ موٹا ہے یہ دوسری کا ہے، اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے کہا گیا کہ اس صد کہا کرے۔ وہ پہلے دن چاند نظر نہیں آیا تو بس نہیں آیا، اگلے دن نظر آ گیا تو یہ مت کہا، یعنی تمام امت کو کہا گیا کہ یہ مت کہا کرے کہ یہ تو موٹا ہے تو دوسری کا لگ رہا ہے۔ اور اس کی فلکیات والے بھی اس ٹیکنیکل یعنی اس ٹیکنیکل وجہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بات حدیث کی بھی ٹھیک ہے کہ بھائی چاند کی موٹائی دیکھ کر اندازہ مت لگایا کرو کہ یہ پہلی کا ہے، کبھی پہلی کا چاند بھی موٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیدائش کافی پہلے ہو جاتی ہے، اور کبھی پہلی کا چاند بڑا باریک ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیدائش زیادہ پہلے نہیں ہوتی، جلدی ہو جاتی ہے،
لیکن پھر وہ جب مغرب کا ٹائم آتا ہے تو وہ قابل ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ صحیح استاد اس میں جی، جو ہاں جی صاحب، سمجھ میں ہاں جی آئی؟ ہاں جی بولے۔ جب صحیح اس میں یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ فلکیات والے ہی کہہ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ نیو مون پیدا ہو گیا، اور پھر اب وہ مغرب کے ٹائم تک یا غروب سے پہلے دیکھنے کے قابل ہے یا دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو صرف اتنی ہی بات ان کی جو ہے وہ کافی ہو جانی چاہیے نا رویت کے لیے، کیونکہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھنے کے قابل ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جائے گا، وہ وہ کسی نہ کسی میں دو بندے تو ہو ہی جائیں گے گواہی پوری، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، تو پھر یہاں گواہی کو ساتھ جو ہے نا وہ لازم کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ نہیں نہیں، دیکھو گواہی تو شریعت نے لازم کی ہے، ہم نے گواہی پہ ہی مدار رکھنا ہے، کیونکہ رویت پہ مدار رکھنا ہے، گواہی کا مطلب ہے رویت پہ مدار، کہ بھئی کسی کو نظر آیا ہے تو روزہ رکھیں گے، کسی کو نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں رکھیں گے، بس۔ اب مسئلہ ہے اس گواہی کو پرکھنے کے لیے کیا فلکیات سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اختلاف دراصل اس بات میں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو اگر آپ اس طرح سے استاد جی کہتے کہ بھئی چاند نظر آ رہا ہے تو یہی تو ہے ہاں نا کہ جی، جب آ، دو بندوں نے گواہی دے دی کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور فلکیات بھی کہہ رہی ہے کہ چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لائق تھا، لیکن وہ اتنا تھوڑا ٹائم تھا کہ اس کو دو بندوں نے ہی دیکھا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ چاند نظر آ گیا؟ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کراچی یا پنجاب کے علماء ہیں ان کی بات عصر حاضر ٹھیک ہے کہ بھئی آپ فلکیات سے مدد لے لو گواہی کو پرکھنے میں، اس سے اس حدیث کی مخالفت لازم نہیں آتی کہ ہم امی امت ہم حسابات پر مدار نہیں رکھتے، چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو یا چاند دیکھ کر افطار کیا کرو، تو حسابات سے مدد لینے میں یا گواہی کو پرکھنے میں اس حدیث کی مخالفت نہیں بات کہتے ہیں دراصل۔ سمجھ یا نہیں آئی؟ استاد جی اس میں جو نماز کے ہم جی جیسے دیکھتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں، اب مغرب ہے، مغرب کے ٹائم پہ اب تو بڑھ گئے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں بادل آ گئے کسی وجہ سے، اور ظاہر ہے اس وقت بھی رویت ہی ہوگی، لوگ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہوں گے، اور ابھی سورج تھا، نماز مغرب کی پڑھ لی، اس رویت میں یا اس شہادت اسے کہیں یا جو بھی نماز کا ٹائم ہے، اور یہ جو چاند کو دیکھنا، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہاں پہ کیوں ہم جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے، گھڑی ہے، اس کو مان لیا ہے سبھی نے، اب کوئی عالم اعتراض نہیں کرتا کہ نہیں میں دیکھوں گا سورج غروب ہوا یا ابھی سورج اوپر تھا، اور چاند پہ کیوں مطلب انسسٹ کر رہے ہیں کہ چاند کو گواہی آنی چاہیے؟ دیکھو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں یہ نصوص نہیں ہے، نماز کے بارے میں صرف وقت بتایا گیا کہ بھائی مثلا نماز کا زور کا وقت ہے جب ہر چیز دو مثل ہو جائے، ہمیں بتایا گیا کہ دو مثل آپ نے دیکھے ہیں تو آپ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وہاں وقت بتایا گیا، ٹائم بتایا گیا، اب اس ٹائم کو معلوم کرنے کے لیے آپ گواہی لے لو، آپ حسابات سے معیار لے لو، لیکن مسئلہ یہ کہ چاند کے حوالے سے نصوص ہے کہ دیکھ کر روزہ افطار کرو، دیکھ کر روزہ رکھا کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو وہاں دیکھو اب جب آپ کے پیچھے وہ نماز کے اوقات کی حدیثیں گزری ہے نا، تو آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ ٹائم بتایا گیا کہ مثلا زور کا ٹائم کیا ہے، جب سورج کا زوال ہو جائے تو، اب یہ نہیں کہا کہ تم زوال اپنی آنکھوں سے دیکھو تو زور کا ٹائم شروع ہوگا، ایسے حدیث آپ نہیں لیکن استاد جی اس میں یہی ہے کہ زوال ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو، اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے بادل اتنے زیادہ آتے ہیں، اندھیرا ہو گیا اور آپ کو لگا زوال ہو گیا، تو بالکل ہم تو یہی تو گھڑی یہی بات ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں، تو پرانے زمانے میں تو لوگ ہو سکتا ہے انہیں غلطی کا چانس ہو اور بالکل وہ ہاں، اچھا آپ پرانے زمانے میں غلطیاں ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ فقہا نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ جب کبھی بادل ہو نا تو بادل والے دنوں میں مغرب کا ٹائم جو ہے نا وہ ذرا دیر سے مغرب پڑھنی چاہیے احتیاطاً، اور بادل والے دنوں میں عصر احتیاطاً پہلے پڑھنی ہے، یعنی وہاں وہ بادل کے دنوں کا الگ فقہا کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں حسابات نہیں تھے، تو اب تو حسابات آ گئے اور یقینی حسابات آ گئے، تو اس لیے پھر ہمیں بادل ہو نا وہ ہمیں ٹائم بتا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ جی جی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نقشہ نہیں ہے، تو آپ کو پھر ظاہر ہے دیکھ کر ہی اندازہ لگانا ہوگا، لیکن اگر نقشہ ہے تو پھر آپ نقشے پر چلیں،
کیونکہ سورج کا یہ نقشہ بہت یقینی ہوتا ہے، یعنی سورج کس لمحے، کس گھنٹے، کس جگہ ہوگا، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، کیونکہ سورج کی حرکت اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہے ہی نہیں، بالکل کمی بیشی۔ وہ تو پورے سال کے بعد چند سیکنڈوں کا یا چند منٹوں کا فرق ہوتا ہے، وہ بھی پھر 4 سال کے بعد ایک دن بنتا ہے صرف۔ تو گویا کہ سورج کی حرکت اتنی پرفیکٹ ہے، لیکن چاند کی حرکت پرفیکٹ نہیں ہے۔ چاند میں وہ پورے سال میں 10 دن کا فرق ہے، اور ظاہر ہے ہم چاند سے مہینہ معلوم کر رہے ہیں، کوئی 1-2 گھنٹے معلوم نہیں کر رہے ہیں نا۔ سورج سے تو ہم صرف مثلا زور کا ٹائم معلوم کر رہے ہیں، تو یہاں تو پورا مہینہ معلوم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو چاند کی حرکت جو ہے نا وہ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے، دوسرا اس میں پورا مہینہ معلوم کرنا ہے، اور مہینے کے اعتبار سے کافی فرق اس کی حرکت میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں یہ سارے مسائل آ جاتے مثلاً چاند کی بھی ہیں۔ آپ جو سمجھ ہے، میں آ گیا؟ جو فلکیات ہے وہ چاند بھی وہ پرفیکٹ بتاتے ہیں۔ جو کنفیوژن ہے وہ اس کی رویت پہ ہوتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ چاند پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کا حساب بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو اصل میں وہ اللہ کے بندے، سائنٹیفکلی وہ چاند سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو گیا ہے، نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اتنے گھنٹے کا ہوگا تو نظر آئے گا، اس علاقے میں نظر آئے گا، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ جو نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ یا میں نے اس وقت بھی 2 چیزیں بتائی تھی کہ نیو مون کا حساب پرفیکٹ ہے، چاند نظر آ سکتا ہے نہیں، یہ تخمینے ہوتے ہیں، ہاں یہ تخمینے ہوتے ہیں، یہ پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ مثلا اب اگر ایک آدمی ایک سائنس حساب لگا لیتی ہے کہ جب افق سے اتنا اوپر ہوگا اور اتنے تو وہ چاند نظر آ سکتا ہے، لیکن آپ کو پورے کراچی میں نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو گوادر میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ تو جب وہ فرض کرتے ہیں نا کہ یہاں نظر آ سکتا ہے، تو وہ دراصل ایک ایسی فضا فرض کرتے ہیں جہاں اونچی عمارتیں نہ ہو، درختیں نہ ہو، تو ظاہر ہے ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ بھی ایک تخمینہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آ سکتا ہے، یعنی یہ محض ایک تخمینہ ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ جو فلکیات والے یہ بتاتے ہیں نا کہ چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں، یا ویزیبل ہے یا نہیں، وہ ایک تخمینہ ہے۔ وہ چاند کی پوزیشن تو یقینی ہے، لیکن ہمیں نظر آ سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک تخمینہ ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو لہٰذا چاند کا اب چاند کے لیے یہ ضروری ہے، نیا چاند شروع ہونے کے لیے شریعت میں، کہ آپ مغرب کے بعد افق پر چاند دیکھیں، مغرب کے بعد آپ افق پر چاند دیکھ لیں۔ تو اب جب مغرب کے بعد افق پر چاند دیکھنا یہ ایک تخمینی چیز ہے، تو اسی تخمینے کی وجہ سے تو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ 29 ہے یا 30 ہے۔ تو لہٰذا جب شریعت نے مدار اس پہ رکھا ہے، تو ہم اگر اس فلکیات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ایک تو ہم اس میں گویا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم بھی تخمینے پہ ہی چل رہے ہیں۔ ہم یہ چل رہے ہیں کہ بھائی چاند مثلا اس پوزیشن پہ تو نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ نظر آ نہیں رہا، تو گویا کہ ہمارا تخمینہ تو غلط ہو گیا نا۔ تو گویا کہ یہاں ہر شہر کا الگ ایک ماحول ہوتا ہے، ہر شہر کی الگ فضا ہوتی ہے، ہر شہر کا الگ افق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں بلکہ ایون آپ کو بتا دوں کہ ہر گاؤں میں بھی الگ الگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ایک پوائنٹ سے نظر آ سکتا، تو لہٰذا وہاں اس وجہ سے آپ فلکیات پہ مکمل مدار نہیں رکھ سکتے۔ لیکن سورج کا ایسا نہیں ہے، سورج کا بڑا یقینی ہے کہ جب مثلا 12 بج جائے تو سورج نے اس طرف جانا ہے، یہ یقینی ہے۔ اور اس میں شریعت نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ سورج جب اس طرف چلنا شروع ہو جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھو تو نماز پڑھو، نہیں، شریعت کہتی ہے جب سورج چلنا شروع ہو جائے تو آپ نماز پڑھو، خواہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کا وقت شروع ہو گیا۔ تو چاند میں باقاعدہ چاند کو دیکھ لازم کی گئی، سورج میں صرف ٹائمنگ بتائی گئی ہے، وہ دیکھ کر لازم نہیں کی گئی۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کنفیوژن اس حوالے سے دور ہوئی یا نہیں۔ صحیح، کچھ کلیئر ہوئی ہے بات۔ ایک صحیح اور بات بتائیے گا کہ ایک کوئی اس طرح کی روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل نے آ کے بتایا تھا کچھ چاند کے بارے میں، مطلب کہ روزہ اگلے دن رکھنا ہے یا عید اگلے دن، اس طرح کی کوئی روایت ہے یا ایسے غلط روایت ہے؟ کیونکہ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تو رویت نہیں ہوئی تھی اور وہ حضور کو پتہ چل گیا تھا، تو پھر اب وہ روزہ رہے، مطلب نہیں، اس ایک۔ طرح کی روایت تو نہیں ہے، اچھا ٹھیک۔ نہیں اس طرح کی روایت نہیں ہے، بلکہ ہاں اس طرح کی روایت آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن خبر آ گئی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، صحابہ نے روزے رکھے تو آپ نے روزہ توڑوا دیا،
آپ نے فرمایا خبر آ گئی کہ چاند دیکھا گیا. اب یہاں پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ میں نے یہاں نہیں چھیڑا، وہ اگلے 1-2 باب کے بعد آئے گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب چاند کا مطلع جو ہے نا وہ ہر شہر کا الگ ہوتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کراچی کے مطلع میں چاند نظر آ سکتا ہو، لیکن ہمارے مثلاً جوب کے مطلع میں نظر نہیں آ سکتا. اب آپ کراچی والوں نے مثلاً دیکھ لیا، تو کیا یہ ہم یا نہیں، اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع. یہ پھر الگ مسئلہ ہے. دیکھو ایک یہ بھی پرابلم ہے چاند میں اور سورج میں، ایک یہ بھی فرق ہے کہ جو سورج کا مطلع ہے نا اس میں اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے، لیکن چاند کے مطلع میں کافی فرق ہو جاتے ہیں. تو چاند کا مطلع کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نظر آ سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کراچی کے مطلع میں نظر آ سکتا ہو، ہمارے مطلع میں نظر نہ آ سکتا ہو. تو اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، یعنی یہ ایک پھر الگ مسئلہ ہے. تو یہاں ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ دیکھ کر ہم نے چاند روزہ رکھنا ہے، دیکھ کر افطار کرنا ہے. لیکن کیا میرا دیکھنا کن لوگوں پر لازم ہے؟ کیا مثلا ہم شعب والوں نے دیکھ لیا تو پوری پر لازم ہے؟ وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس کا دیکھنا کس پر لازم ہوتا ہے، وہ الگ باب میں آئے گا. اس کو یہاں میں نے نہیں کیا. اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر. ہاں جی سر، ایک بات مجھے بھی بتا دیں کہ جو نیو مون کی پیدائش ہے یہ بھی تخمینی ہے، پھر اس میں بھی تخمینہ ہی نہیں لگا ہے. نہیں، نیو مون کی پیدائش تخمینی نہیں ہے، کیونکہ دراصل یہ ایک پورا پیرامیٹر سیٹ ہے کہ چاند اچھا سورج کے کتنی دیر بعد چلے گا. مثلا جو ہے نا، مثلا چاند سورج کے پیچھے مثلا آدھا گھنٹہ پیچھے ہے، یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو چاند آدھے گھنٹے کے بعد غروب ہوگا، یعنی اس کا سفر اور چاند کا یہ آدھے گھنٹے کا فرق سے چل رہا ہے. اگلے دن یہ مثلا پونا گھنٹہ ہو، اس سے اگلے دن یہ 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ پیراسیٹ ہے، یہ چلتے چلتے تقریباً جب 28 دن ہو جاتے ہیں اور کچھ گھنٹے، تو وہ چاند اور سورج بالکل سیدھ میں آ جاتے ہیں، تو وہ نیو مون ہو جاتا. تو نیو مون ہوتے ہی پھر چاند اور اس کا آگے پیچھے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا نیو مون یہ پیرامیٹر سیٹ ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ نیو مون کے بعد اب چاند اور سورج میں گیپ جب چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، اب یہاں پھر پیرامیٹر فلکیات والوں نے سیٹ کیے ہیں کہ کتنے جب کہ کتنا وہ سورج کے پیچھے ہوگا تو وہ نظر آئے گا، اور افق سے کتنا دور ہوگا تو نظر آئے گا. تو اس طرح کے پیرامیٹر وہ سیٹ کرتے ہیں. یہ تخمینی ہے، یہ یقینی نہیں ہے. بالکل. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے یا نہیں؟ سر جی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے چاند کی پیدائش کے بعد تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کے بعد چاند دیکھنے کے قابل ہوتا ہے انسانی آنکھ سے، لیکن اگر یہ ممکن ہوتا ہے کہ اگر کسی جدید ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ 15 گھنٹے کا یا 14 کا بھی نظر آ جائے. اب یہ سوال استاد یہ ہے کہ اصل جو مدار ہے وہ انسانی آنکھ ہی ہوگی یا کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا ہوا بھی چاند قابل غور ہوگا، اس کا بھی اعتبار ہوگا؟ نہیں، وہ صرف ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. وہ انسانی آنکھ کیونکہ آج کی کل ہوگا. دیکھا جاتا ہے انسانی کہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے لے کر کھڑی ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کا بھی مدار نہیں ہے، انسانی آنکھ کا مدار ہے، کیونکہ ٹیلیسکوپ ہر آدمی کی پہنچ میں تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ ہر آدمی کی اپنی رویت ہے، یعنی جو عام نارمل جس کو ہم رویت کہتے ہیں صرف وہ مراد ہے. ظاہر ٹیلیسکوپ والی رویت اس کو رویت نہیں کہتے، وہ تو ایک مشین کی رویت ہو گئی نا. تو مشین کی رویت نہیں، آنکھ کی رویت ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر جی آ گئی. چلو جی. یہ رویت والا پوائنٹ استاد جی، یہ جدید فقہا کا کیا کنسپٹ ہے؟ جدید فقہا کا، کیونکہ سعودیہ میں اور سب لوگوں پر تو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں. جدید فقہا کا اس کے بارے میں کچھ اب ہے کہ نہیں، جدید فقہ بھی اسی پر متفق ہے. صرف سعودیہ کا نظام ساری دنیا سے الگ ہے. سعودیہ والوں نے نیو مون پہ رکھا. ہاں، اور سعودیہ والوں نے باقاعدہ سجیشن دیا تھا، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے انہوں نے یہ سجیشن دیا تھا
اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، توحید اہلہ۔ توحید اہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام ہم سعودیہ کے ساتھ منسلک کر دیتے اور سعودیہ کا نظام ہم نیو مون پہ رکھ لیتے، تو لہٰذا نیو مون پہ چاند شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی سعودیہ کا نظام نیو مون پہ، وہاں جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، دیکھو وہاں بھی انہوں نے پیرامیٹرز گواہ کا رکھا ہے، اگرچہ وہ ویسے ہی آ جاتے، وہ گواہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مثلا نیو مون چاند پیدا ہو گیا نا، تو گویا کہ پیدا تو ہے اور افق پہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم نے وہ چاند دیکھ لیا، چاند ہے، تو اس طرح کے ایک گواہ، ایک نا یوں سمجھ لو کہ خانہ پوری کی جاتی ہے، تو خانہ پوری سے وہ گویا کہ اعلان کر دیتے ہیں، وہاں ہوتا نیو مون ہی۔ تو سعودیہ والوں نے نیو مون پہ رکھا ہے، جو ظاہر ہے ان سے کسی بھی شہر کے فقہا نے ان سے موافقت نہیں کی، وہ غلطی کر رہے ہیں نیو مون پہ رکھ کر، کیونکہ لرویت کا لفظ ہے، لہٰذا وہ رویت کو ہی دیکھنا ہے، اور اس کی بڑی واضح احادیث ہے بخاری میں، مسلم میں، اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسا حدیث ہو جس میں تعویل بھی ہو سکتی ہو، تو اس لیے تو سعودیہ والوں نے اس طرح سے نیو مون پہ رکھا گیا ہے جس سے کسی نے بھی ان کی حمایت نہیں کی، اور ان کا وہ نظام غلط ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باقاعدہ سعودیہ کے خلاف کوئی ایسی، اس مسئلے کے خلاف کوئی کمپین چلائی جائے اور کہا جائے کہ بھائی لوگوں کے حج اور عمرے خراب مت کرو اور روزے خراب مت کرو، لیکن بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب ایک اتھارٹی والے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی اتھارٹی کا فیصلہ قبول ہوتا ہے، شریعت میں بھی اس کو قضائے قاضی کہتے ہیں، تو لہٰذا جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ پھر وہ انہوں نے بھی نا اسی وجہ سے وہ قضائے قاضی کے انڈر لانے کے لیے نا وہ باقاعدہ گواہ پیش کر دیتے ہیں، پھر ان کا قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کل سے روزہ ہوگا، تو وہ نیو مون پہ انہوں نے رکھا ہے۔ اور استاد جی، یہ جو پشاور میں صبح کے ساتھ چاند نظر آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں شاباش، یہ بھی ہم اگلے باب میں کریں گے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے یا نہیں، یعنی ہم پر کس شہر والوں کی رویت لازم، اس میں بھی کافی پیچیدگیاں ہیں، اس کو ہم اس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ہم صرف بس اس پہ کر رہے ہیں کہ بھائی چاند رمضان شروع ہونے کے لیے کیا پیرامیٹر ہونا چاہیے، یا رمضان ختم ہونے کا کیا پیرامیٹر ہے، باقی یہ بات کہ کسی اور شہر کا فیصلہ کس شہر والوں پر لازم ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یہ اس میں ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ اتنا پھر آج کافی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ جو میں نے بتایا ہے خاص طور پر رویت کے اور فلکی کا اس بات کی صورتیں، نفی کی صورتیں، پھر گواہ کی صورتیں، یا کیا، اس کو ذرا اچھی طرح سے دیکھیں، تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، لیکن اگر آپ ہر صورت کو الگ الگ دیکھیں گے تو کنفیوژن ہوں گے، ورنہ یہاں کافی کنفیوژن ہے، کئی مولویوں کو بھی بات پتہ نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہے، بس وہ بھی صرف بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جامعۃ والے جو ہے نا، دارالعلوم والے جو ہے نا، یہ فلکیات پہ حساب رکھتے ہیں، شریعت نے منع کیا فلکیات پہ حساب مت رکھو، تو لہٰذا ساری چیزوں کو نظر انداز کر لیا۔ سر جی، ایک جی سوال جس طرح سے ابھی کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک کیلنڈر سیٹ کیا گیا ہے چاند کی پیدائش پر، اسی طرح سے یہ ہمارے ہاں تو یا دنیا کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ کہیں بھی علماء کرام نے ان سے اتفاق نہیں کیا، اور یہ میرے خیال میں ممکن بھی نہیں ہے اس طرح سے، تو ہمارے ہاں جیسا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا، ایک کلپ ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے تقریباً 80 کی یا 90 کی دہائی میں نے بنا دیا تھا اور یہ اب بھی ممکن ہے، تو وہ کس بنیاد پر یہ کیلنڈر سیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کیلنڈر بنانا تو کوئی مشکل نہیں، پتہ نہیں قادری صاحب ان کو اپنا کارنامہ کیوں قرار دیتے ہیں، وہ کیلنڈر تو آپ اور ہم بھی بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کیلنڈر معیار نہیں ہے نا، نیو مون پہ آپ مدار رکھ نہیں سکتے، آپ کو رویت پہ مدار رکھنا ہوگا نا، اصل بات تو یہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یعنی جی مسئلہ سر، یہی کیلنڈر تو کا بات نہیں ہے۔ ہے۔ ہاں، کیونکہ کیلنڈر ہم اس چھاپنا ساری تو کوئی احادیث سے پیچھے مشکل نہیں بات بڑھتے۔ نہیں ہے۔ ہاں، تو
सही जो न्यू मून है जो ये सिर्फ रमजान और जिलहज इन्हीं महीनों के लिए होगा, बाकी महीनों पे तो आप बगैर रोयत के साइंस पे बुनियाद रख नहीं सकेंगे। जहाँ जहाँ पे हमारी इबादत है यानी कि ईदैन हैं नहीं दोनों नहीं, का नया महीना, बाकी असल में जैसे ना वो इबादत असल रजब है। जी जी। अगर आप बाकी महीनों में हेर फेर करेंगे ना, तो फिर रमजान में हेर फेर ना, यानी असल में तो ये सारे लिंक है ना। तो बाकियों पर आप न्यू मून पे रखेंगे और रोयत एक दिन के बाद होगी, तो मसला हो गया। तो इसलिए यानी बाकी साल को भी रमजान की वजह से, जिस तरह के शाबान के रोज़ों की शाबान को गिना करो रमजान की खातिर, तो वो उसकी खातिर तो फिर पूरा साल ही लिंक है ना। एक दिन भी आगे पीछे करेंगे तो रमजान तो आगे पीछे हो गया ना, इसलिए। समझ में आ सऊदिया, गया। जी जी जी, सऊदिया ने वैसे 4 महीने जो अपना कैलेंडर बनाया था उसमें उन्होंने रमजान, शवाल, जिलहज और मुहर्रम ये उन्होंने रखे थे रोयत पे, और बाकी वो करते थे 8 महीनों में जो साइंस से मदद लेते थे। तो फिर लेकिन इस पे वो एक आधी दफा दो दफा एरर भी उनका आया। अब 2016 से तो खैर उन्होंने चेंज करके उस पे स्विच कर दिया है, वो भी सोलर ही यूज करते हैं अपने ऑफिस वगैरह के लिए, हुकूमती मामला। हाँ जी जी, उसमें भी ज़ाहिर है आप इस तरह से कर नहीं सकते कि दोनों को अलग अलग कर दो, या तो सबको आपके उस पर रखना पड़ेगा, वरना अगर आप इस पे रखेंगे तो यहाँ भी मसला आ जाएगा। रमजान में भी दरअसल मसला है। और और कुछ है? ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम जब इख्तिलाफ मताले का करेंगे ना, मजीद मसला क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ। आप इंशाल्लाह मजीद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात है, आप देखें, पूछे लोगों से, तो वो सबक में भी फिर आप उसको कर से। ठीक है जी सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ,